اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کی کاپی بھی میں بعد میں ان کو کہوں گا کہ آپ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین ہمسائیگی، مذہب، برادرانہ اخوت اور بھائی چارے کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ گزشتہ 4 دہائیوں میں افغانستان کے لیے جس ایثار اور اخوت کا مظاہرہ ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام نے کیا ہے وہ اس رشتے کا عملی نمونہ ہے۔ جب بھی افغانستان پر کوئی بھی افتاد پڑی، پاکستان کی حکومت اور عوام نے اپنے ہمسایوں کی بھرپور امداد کی اور ہر طرح سے ان کا درد بانٹا۔ پاکستان نے گزشتہ 44 برس میں 40 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا اور محدود وسائل کے باوجود نہایت خندہ پیشانی سے اپنے افغان بھائیوں کا ساتھ نبھایا۔ اس ضمن میں عالمی اداروں کی محدود اور قلیل امداد پاکستان کی مہاجرین کو 4 دہائیوں پر محیط معاونت کا عشر اشیر بھی نہیں۔ اگست 2021 میں افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد ہمیں یہ کبھی امید تھی کہ افغانستان میں دیرپا امن قائم ہوگا۔ باہمی تعاون سے دونوں ریاستیں ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں استوار کریں گی۔ پاکستان مخالف گروہوں خصوصاً تحریک طالبان پاکستان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ان کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں 2267 معصوم پاکستانی شہریوں کی جانیں اس اندوہناک خون ریزی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، جس کے ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں، جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر بزدلانہ حملے کر رہے ہیں۔ اس عرصے میں خودکش حملوں میں ملوث افراد میں 15 افغان شہری بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اب تک 64 افغان شہری انسداد دہشت گردی کی مہم میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ یہ تمام حقائق افغان حکام کے علم میں ہیں۔ فروری 2023 سے تواتر کے ساتھ ہر 15 دن بعد پاکستان کی جانب سے افغان عبوری حکومت کو احتجاجی مراسلوں میں افغانستان سے منسلک دہشت گرد حملوں کی مکمل تفصیلات مہیا کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی جولائی 2023 میں جاری ہونے والی رپورٹ میں بھی افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے مراکز اور اس کی پاکستان مخالف سرگرمیوں میں اضافے کا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود پاکستان نے دنیا بھر میں افغانستان اور افغان عوام کی بھرپور حمایت اور وکالت جاری رکھی اور ہم افغانستان کی صورتحال اور افغان عوام کو درپیش مشکلات کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرواتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے افغانستان کو تجارت اور درآمد کے حوالے سے بھی انتہائی غیر معمولی مراعات دیں، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر، فراخ دلی اور مصالحت پسندی کی قدر نہ کی گئی اور افغان عبوری حکومت نے افغانستان سے اٹھنے والی پاکستان مخالف دہشت گردی کے خلاف کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کیے۔ آخرکار فروری 2023 میں ایک دہشت گرد حملے میں 100 سے زائد معصوم افراد کی شہادت کے بعد وزیر دفاع کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح وفد نے افغانستان کا دورہ کیا، جس میں DGI بھی شامل تھے۔ اس وفد نے افغان عبوری حکومت کو پاکستان کے شدید تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان میں سے ایک کو چننے کا 2 ٹوک اندیا دیا۔ اس کے بعد بھی متواتر سیاسی، سفارتی، فوجی، رسمی اور غیر رسمی ذرائع سے افغان عبوری حکومت کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کا کلاکما کرنے کا واضح پیغام دیا جاتا رہا۔ افغانستان میں موجود پاکستان کو مطلوب سرکردہ دہشت گردوں کی فہرست بھی افغان عبوری حکومت کے حوالے کی گئی۔ افغان عبوری حکومت کی بارہا یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، بلکہ چند مواقع پر تو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے واضح ثبوت بھی سامنے آئے۔ اس پس منظر میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی بجائے افغان حکومت نے متعدد بار یہ مشورہ دیا کہ پاکستان کو اپنے اندرونی حالات پر توجہ دینی چاہیے۔ افغان حکومت کے اس رویے اور عدم تعاون کے بعد اب پاکستان نے اپنے داخلی معاملات کو اپنی مدد آپ کے تحت درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے حالیہ اقدامات نہ تو غیر متوقع اور نہ ہی حیران کن ہیں۔ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں ایک بڑا کردار غیر قانونی تاریک وطن کا ہے۔ اس لیے ریاست پاکستان نے ان افراد کو 1 نومبر سے واپس اپنے ممالک میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔
پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی افراد غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جن میں اکثریت افغان شہریوں کی ہے۔ دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث اکثر افراد کا تعلق انہی غیر قانونی تارک وطن سے ہے۔ اس کے باوجود حکومت پاکستان نے اب تک ان غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی رضاکارانہ وطن واپسی کو ترجیح دی اور رضامندی سے واپس جانے والے افراد اور خاندانوں کو عزت و وقار کے ساتھ واپس جانے کے تمام تر مواقع فراہم کیے۔ حکومت پاکستان کے تمام ادارے مل کر طورخم، چمن اور دیگر سرحدی علاقوں میں بہترین انتظامی اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ عبوری افغان حکومت بھی اپنے ہم وطنوں کے لیے سرحد کے پار پاکستان کی طرز پر احسن اقدامات کرے گی۔ پاکستان کو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا مکمل قانونی اور اخلاقی حق ہے۔ یہاں پر یہ واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ان غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے علاوہ 14 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین پروف آف ریزیڈنس کے تحت رجسٹر ہیں اور نہایت عزت و احترام سے پاکستان میں مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے تقریباً 8 لاکھ افغان شہریوں کو افغان سٹیزن کارڈز کے تحت رجسٹر کیا ہے۔ یہ افراد غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے اور ان کے قیام کو عبوری طور پر انتظامی جواز مہیا کیا گیا ہے۔ انہیں اس مرحلے میں کسی قسم کے دباؤ کے بغیر پاکستان میں رہنے اور کاروبار کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ بے نامی املاک اور غیر قانونی سرمایہ کا دہشت گردی اور جرائم سے گہرا رشتہ ہے۔ حالیہ مہم میں یہ بھی مد نظر رکھا جائے گا اور ان معاملات میں قانون کے مطابق کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ، گمراہ کن اور دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ ایسے بیانات فضا کو مسموم کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ افغان رہنماؤں کے بیانات کے فوراً بعد دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں غیر معمولی تیزی نہ صرف معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے۔ افغان عبوری حکومت کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان دو ہمسایہ مگر خود مختار ممالک ہیں جن کے باہمی تعلقات کو رسمی طور پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات ایسے ہی چلائے جانے چاہیے جیسے کہ دنیا بھر میں دیگر خود مختار ممالک کے درمیان چلائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے قوانین جو کہ باقی تمام ممالک کے ساتھ ہماری خارجہ پالیسی، آمد و رفت اور تجارت کا احاطہ کرتے ہیں، افغانستان کے حوالے سے بھی یکساں نافذ کیے جائیں گے۔ پاکستان افغانستان کی سہولت کے لیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے اور جاری رکھے گا۔ اس حوالے سے ریاست پاکستان نے سمگلنگ کے انسداد کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں جن میں سے ایک منفی فہرست کا اجراء ہے۔ منفی فہرست میں وہ درآمدی اشیاء شامل کی گئی ہیں جن کی افغانستان میں طلب نہ ہونے کے برابر تھی اور جو سمگل ہو کر پاکستان میں غیر قانونی طور پر فروخت ہو رہی تھی۔ آخر میں ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ پاکستانی عوام نے افغان مہاجرین کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہیں۔ اس بے مثال جذبہ ایثار کے جواب میں الزام تراشی اور دشنام ترازی نے پاکستان کے غیور اور بے لوث عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ حکومت پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے مسلسل اصرار پر حتی المقدور کوشش کی کہ ان معاملات کو میڈیا پر لائے بغیر باہمی افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے، مگر افغان عبوری حکومت کے اعلیٰ حکام کے بے جا اور غیر ضروری بیانات کے بعد یہ ضروری سمجھا گیا کہ حکومت پاکستان اپنا موقف واضح کرے۔ ہم عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کرے۔ حکومت پاکستان ایسے تمام پاکستانیوں کو وصول کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری صورت میں ہم عبوری افغان حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات عمل میں لائے گی۔ افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں اور تربیتی مراکز کا کلا کما کرے گی اور اس امر کو یقینی بنائے کہ دہشت گرد کے سوداگر افغانستان کی سرزمین کو اپنی مذموم مقاصد کے لیے استعمال میں نہ لا سکیں۔ آج ہمارا تاریخ کے اہم موڑ پہ کھڑا ہے۔ آئیے ہم باہمی تعاون کی ایک نئی تاریخ رقم کریں۔ صبح 9 کی اساس دہشت گردی کے خلاف عمل پہ ہم سے مربوط ہے۔ بہت شکریہ۔ یا رد عمل جو منفی رد عمل ہے اس کا تو ذکر کیا آپ نے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے کچھ لیڈرز جو ہیں
वो इसको कोई एथनिक मसला या एथनिक उसका रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर कि चूँकि दोनों तरफ कबाइल रहते हैं, लिहाजा चूँकि उनकी रिश्तेदारियाँ हैं तो कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, कोई उसमें वीज़ा कंट्रोल पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, और इनको इसी तरह रहने की इजाज़त मिलती रहे। एक मौक़िफ़ है गुज़श्ता कई दिनों से दिया जा रहा है, तो उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, ये मौक़िफ़ जो है ना गैर मंतकी और गैर कानूनी है। पाकिस्तान जो है वो नेशन स्टेट के ज़िम्रे में तमाम दुनिया में ऐसे रवाबित लोगों के हैं। चाइना का जो इलाका है वो सेंट्रल एशिया से मिलता है, वहाँ पे भी दोनों अतराफ़ में ऐसी अक़वाम बसती हैं जो कि जिनका एथनिक बैकग्राउंड एक जैसा है। ईरान और अज़रबैजान के बीच में ऐसी अक़वाम बसती हैं आज़री, जो कि एक जैसी एथनिक बैकग्राउंड रखती हैं। कुर्द, इराकी और ईरानियन और तुर्क साइड पे एक जैसी अक़वाम बसती हैं, वहाँ पे भी इस तरह की कोई ये अनोखी मंतिक ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो सियासी रहनुमा हैं, वो उनका मौक़िफ़ तो हो सकता है, लेकिन उसका कोई कानूनी जवाज़ होना चाहिए। बग़ैर कानूनी जवाज़ के आप इस तरह की आमद रफ्त की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? दुनिया में अगर किसी रियासत ने दी है तो पाकिस्तान भी दे देगी, और अगर ये पहली मरतबा होना है तो ये नहीं होने जा रहा। एक सेकंड, मैं खुद इसको मैनेज करूंगा। जी, एक सेकंड जी। सर, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जिसमें बताया गया कि तकरीबन 33 लाख के करीब तादाद है अफ़गान जो बाशिंदे पाकिस्तान में रहते हैं, और अभी तक जो ड्यू डेट थी वो भी गुजर गई, और उसके बाद अभी तक तकरीबन 1,85,000 के करीब ऐसे लोग जो रज़ाकाराना तौर पर खुद होल्डिंग सेंटर्स में या फिर बॉर्डर पर वो चले गए। तो इतनी बड़ी तादाद है, उनको यहाँ से उनका इनखला किस तरीके से मौसर बनाया जाएगा? तो इस हवाले से जो इक़दामात, फास्ट मूविंग जो इक़दामात हैं, उससे मुतालिक क्या हिकमत अमली है सर? देखें, एक तो अफ़गान रजिस्टर्ड कार्ड्स और रेफ्यूजी स्टेटस के हवाले से मैंने आपको तादाद बता दी है जिनको वापस भेजने की पॉलिसी नहीं है, तो 20 लाख अफराद तो इसमें से निकल गए। बाकी भी हमारे पास कोई डाटा नहीं था, अगर वो होता तो फिर तो ये किसी न किसी कानूनी ज़िम्रे में, इंतज़ामी ज़िम्रे में मौजूद होते। अब तक जो वापस जाने के हवाले से लोगों की रज़ाकाराना तौर पे जो तादाद है वो लगभग 2,52,000 के करीब है, और ये बहुत खुशाइंद है, हौसला अफजा है। मैं समझता हूँ कि फ़ेज़ वाइज इसमें भी आगे भी जितने रज़ाकाराना तौर पे लोग जाएंगे हम उसे इनकरेज करेंगे, और हम लोगों की डिग्निटी का भी ख्याल रख रहे हैं। हम कोई ड्रैकोनियन अंदाज में रियासत इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है, फर्मनेस है। हम मुस्तहकम हैं, इस्तेहकाम के साथ जो है ना हम अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी हमारी इनके साथ कोई दुश्मनी या किसी वेंजेंस या बदले के हवाले से नहीं कर रहे हैं। हम अपनी पॉलिसीज़ को रैशनलाइज कर रहे हैं, और उस रैशनलाइजेशन के नतीजे में जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी नहीं हुई, देर आयत दुरुस्त आयत, कैसे उसका सक्सेस रेट होगा, ये मेरे ख्याल में शायद आज से पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर पाता कि इस तरह का इक़दाम पाकिस्तान की कोई हुकूमत उठाएगी। कदम भी उठा लिया है, उसके रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं। रज़ाकाराना तौर पे 2.5 लाख अफराद का जाना कोई मामूली बात नहीं, और इससे मुझे ये लग रहा है कि ये साइन है इसकी कि ये पॉलिसी सक्सेसफुली इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मेरा नाम ताहिर मुगल है जी। मुझे जी, आप मुझे काइंडली खुद ही अलाउ करने दें। चलिए। सर ज़फ़र मेरे सारे दोस्त हैं, ज़रा ज़फ़र हाशमी सर, रोज़नामा दुनिया से। सर, ये जो अब मौजूदा सूरत हाल है, अफ़गान जो गैर कानूनी तारिकीन वतन थे उनके हवाले से जो पॉलिसी हुकूमत की, और आपने अभी जो स्टेटमेंट दी उससे लग रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गान अबूरी हुकूमत के दरमियान अब शायद ताल्लुकात जो हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। तो ये आप फरमाइएगा कि इन ताल्लुकात को बेहतर रखने के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक़ बेहतर होना बहुत ज़रूरी है जो हालात चल रहे हैं इस वक्त इर्द गिर्द में, तो हुकूमत क्या कर रही है कि ताल्लुकात भी बरकरार रहें, इनमें खुशगवारियत रहे और बिगड़ने ना पाए आपस की दोस्ती जो है, और ये मसला भी जो है उसको ऐसा तरीके से हल कर लिया जाए। तो इस हवाले से कोई सफारती सतह पे कोशिशें हो रही हैं ताल्लुकात को खैर सगाली के जज्बात पे रखने की? देखें, स्टेटमेंट में मैंने पूरा बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया कि यहाँ से मुख्तलिफ वफूद तवातुर के साथ जाते रहे हैं प्रीवियस गवर्नमेंट में, उससे पहले हुकूमत में। हमारे रियासती
इदारों के सरबराहान वो उनके साथ इंगेज होते रहे रस्मी तौर पर, गैर रस्मी तौर पर। अगर उसके बावजूद वहाँ से कोई मुस्बत इशारे या मुस्बत इक़दामात ना आए तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी अपने रवैये पे नज़रसानी करनी पड़ती है और कर रहा है और करेगा इंशाअल्लाह। मुझे ये उम्मीद है कि अब शायद हमारे ताल्लुकात पहले से ज़्यादा बेहतर, वो इसलिए बेहतर होंगे कि इससे पहले तमाम जो पॉलिसीज़ या एडवांटेजेस थी वो फॉर ग्रांटेड ली गई। अब जो है हम और अफ़गान्स जो हैं वो एक दूसरे के रवैये में क्या उम्मीदें एक दूसरे से रखनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और उसके नतीजे में कहाँ कहाँ हमारा दायरा है। मेरे ख्याल में इन दायरों में जब हम वापस लौट के आएंगे तो ज़्यादा नॉर्मल ताल्लुकात हमारे होंगे। एक मिनट इस तरफ से चलें, बैठे रहें बैठे रहें। इस हवाले से एक तो लोगों की शिकायत आ रही है, उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँ। दूसरा ये है कि आपने सेनेट और असम्बली में हमेशा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक बात करते थे, आप कहते थे हमने हाउस इन आर्डर करना है, अपने घर को दुरुस्त करना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब लगता ये है कि तमाम इदारे एक पेज पर हैं और अपने घर को दुरुस्त और अपने हाउस इन आर्डर करने की तरफ जा रहे हैं। कौम ये जानना चाहती है कि ये पॉलिसी बरकरार रहेगी। और दूसरी ये है कि सर पश्तून तंजीमों और जमातों की जानिब से ये शिकायत आ रही हैं कि अफगान महाजरीन की आड़ में पख्तूनों को और पश्तूनों को बाज़ जगह पे हो सकता है इस्लामाबाद में भी सर मुजाहरा हुआ है, तो इन शिकायत के अजाले के लिए भी कोई मैकेनिज़्म है? देखें मैं ख़ुद पश्तून हूँ और किसी भी पश्तून को जो पाकिस्तानी पश्तून है उनको इस पॉलिसी के तहत टारगेट करना कतअन काबिल कबूल नहीं है। ये किसी सूरत में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। कैबिनेट में इस पॉलिसी की ट्रांसलेशन हुई। हमने चारों सूबाई जो IGPs हैं और चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनको इस सिलसिले में पॉलिसी की डायरेक्शन दी है। ये पॉलिसीज़ हमने लोगों को टारगेट करने के लिए या निचली सतह पे लोगों की जेब भरने का कोई ज़रिया बनाने के लिए नहीं की है। और ये मैं बहुत वज़ाहत के साथ ये बात करना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स इस तरह की हरकत में पाया गया तो उसको सिवियरली पिनलाइज किया जाएगा और पनिश किया जाएगा। पश्तूनों का पाकिस्तान की रियासत में जो पाकिस्तानी पश्तून हैं उनका उतना ही हक है जितना पंजाबियों का है, जितना सिंधियों का है, जितना बलोच का है, जितना गिलगितियों का है। हम सारे के सारे इक्वल सिटीजन्स हैं और किसी इथनिसिटी की बुनियाद पे किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त की जाएगी, वो चाहे पश्तून हो या गैर पश्तून हो। लेकिन जो अफ़गान तारीक वतन हैं उनके और इनके बीच में एक वाज़े डिफ्रेंसिएशन है। उस आड़ में उस पॉलिसी की रुकावट भी नहीं होगी। एक सेकेंड जी, नो मतीन हैदर, हाँ GTV से। कैसे अनवार साहब, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। सवाल ये है कि आपने तफसील से ओपनिंग स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें बताई कितने निकालें, लेकिन दो इंतहाई खौफनाक एस्पेक्ट्स हैं और वो यकीनी तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको रिपोर्ट्स भी देती हैं। एक तो 2000 इलीगल अमरीकी शहरियों के इस्लामाबाद में यानी पूरे पाकिस्तान में उनकी प्रेजेंस का भी इंकशाफ हुआ है। उसके साथ साथ जो है जो 25,000 अफगान सिटीजन्स हैं जिनको रीलोकेट करना है यूरोप और अमेरिका में, वो हाईली ट्रेंड हैं, फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं और रिपोर्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान की सलामती को उनसे भी ख़तरा है इसलिए कि वो इंतहाई मशकूक सरगर्मियों में। उस हवाले से अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर बेपनाह दबाव है। वज़ीर ख़ारजा को कॉल्स आई हैं, हाँ, और दीगर सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों के साथ अमरीकी राब्ते में आपसे डोनाल्ड साहब मिल चुके हैं। तो ये बताइए कि आखिर हमारा उनके बारे में मौक़िफ़ क्या है? वो बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनको हम निकाल रहे हैं, उनको हम नहीं निकाल रहे, चूँकि अमेरिकन कह रहे हैं इनके लिए टाइम हमें ज़्यादा चाहिए और उससे ज़ाहिर बात है हमें उनकी इस किस्म की प्रेजेंस पे तशवीश भी है। तो इस हवाले से बताइएगा ये जो अमेरिकन हैं, ये जो अफ़गानी हैं जिनको रीलोकेट करना है अमेरिका की तरफ, इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़। और ज़रा सा ये भी बताइए जो तालिबान पारा चिनार की तरफ इस वक्त जलगार किए हुए हैं, पारा चिनार भी पाकिस्तान की टेरिटरी है और वहाँ पे अभी तक जो क्लैशेज़ हैं वो चल रहे हैं, तो वहाँ पे बताइएगा कि सिक्योरिटी इदारे वहाँ पे अपने पाकिस्तानी सिटीजन्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। एक तो जी
जो तादाद आपको बताई जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का किसी का कोई दबाव नहीं है। ये एक अपने जहनों से निकाल लें कि पाकिस्तान पे अमेरिका या कोई और मुल्क दबाव डाल सकता है। क्यों दबाव डालेगा और कैसे डालेगा, क्या करेगा? पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुल्क ऐलान जंग करने जा रहा है? ये मुझे समझ में नहीं आती है कि हमारे जो मुख्तलिफ हजरात हैं उनके जहनों में इस तरह के सवालात क्यों उभरते हैं। कई ममालिक, जैसे हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ दरख्वास्त करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, इसी तरह बाकी दुनिया की भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं। उनकी रिक्वेस्ट को पाकिस्तान के हवाले से दबाव का नाम देना मेरे ख्याल में थोड़ी सी जाती है। पाकिस्तान न किसी का दबाव लेता है, न पाकिस्तान किसी का दबाव लेगा। 25,000 अफराद, 35,000 अफराद, 50,000 अफराद हाईली ट्रेंड है, नॉन ट्रेंड है, इनमें से कोई नॉन डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि तालिबान के टेक ओवर के बाद अफ़गानिस्तान छोड़कर आ गए और बहुत ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि अगर उनको वापस भेजा जाएगा तो उनकी जानों को ख़तरा है। ये कॉमन सेंस की बात है। इन लोगों का डेटाबेस पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। इनका डेटाबेस जिन ममालिक में जो इनकी हदफ है, जहां इन्होंने जाना है, डेस्टिनी है इनकी, उनके पास भी मौजूद है। ये सारी हमारे साथ शेयर होती हैं और पाकिस्तान मुख्तलिफ मगरबी ममालिक के साथ उसमें मुआवनत में है। जो लोग जिनके साथ इन्होंने काम किया है वो अपने ममालिक में ले जाकर वहाँ पर उनको सेटल करना चाहते हैं, तो इसमें पाकिस्तान का क्या एतराज़ है और क्यों एतराज़ बनेगा, और ये वहाँ पे जाके किस तरह पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बनेंगे। मुझे मतलब ये बात के किसी पहलू का समझ में नहीं आता। पाड़ा चिनार में इंशाल्लाह वो सूबाई हुकूमत को इंस्ट्रक्शंस हैं, इस तरह नहीं होगा कि पाड़ा चिनार नहीं, 1 इंच पे भी हम उनको इंशाल्लाह किसी भी किस्म की कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे। चलें जी इधर से जी, फिर कहेंगे। अलानूर वज़ीर मशरक पेशावर ग्रुप से हूँ। आपने बात की कि टीटीपी के हवाले से कि अफ़गानिस्तान में उनके ठिकाने भी है और अफ़गान हुकूमत जो तालिबानों की हुकूमत है, कई दफ़ा उनको कहा भी है कि मतलब इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में हो रही है। तो क्या पाकिस्तान मतलब अफ़गान हुकूमत अगर इस चीज़ पर अमल नहीं रोकता टीटीपी को, तो पाकिस्तान आगे जाके उनके ठिकानों पर हमलों का इरादा रखता है? हमें उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई करेंगे और ये उनके भी हक में और हमारे भी हक में। जी सर, जब से आपने ये अफ़गान का सिलसिला शुरू किया उनको और गैर मुल्कियों के हवाले से, ऐसे में वर्ल्ड कप भी शुरू हुआ था, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से हारा और दुश्मन मुल्क में जिस तरह जो सूरत-ए-हाल हुई, जिस तरह उन्होंने मनाया, क्या हमने इसको काउंटर किया, लोगों को बताया? हमारा साइबर क्राइम विंग भी है, बाकी भी है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई है कॉन्टेस्ट के अंदर, इसमें कि आप नकार रहे हैं और हमने आपको हराया, और इस तरह की बहुत सारी पोस्टें आपकी नज़र से, तो क्या इसके तदारक के लिए भी हमने कोई काम किया? देखिए, ये स्पोर्ट्स में इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के स्पिरिट में ही रखना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान के खुदा न ख्वास्ता सलामती पे कोई हमला नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि पाकिस्तान से उन्होंने क्रिकेट सीखी है, उनकी टीम भी यहीं से ट्रेनिंग उन्होंने ली है। इस माहौल में हो सकता है कि एक सोशल रिस्पांस उनकी तरफ से हो, हमारी तरफ से भी लोगों ने किया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई रियासत की सतह पे इस तरह की किसी कैंपेन को हमें लीड करना चाहिए, और जितनी पीपल टू पीपल कांटेक्ट में चीज़ें नॉर्मलाइज हों वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। चलें जी, एक सेकंड, एक टाइम में एक आदमी कोई। सर, दिस इज अवैस कियानी फ्रॉम 24 न्यूज़। थैंक यू वेरी मच सर। सर, 2 बड़ी अहम चीज़ें। 12,096 अफराद थे पाकिस्तान डॉक्यूमेंट पे, पासपोर्ट पे, जो सऊदीया ट्रैवल करते हैं और सऊदी हुकूमत हमें बताती भी है, और उसमें 3,000 से ज़ायद अफ़गानी थे जिन्होंने फ़ेक पासपोर्ट पाकिस्तानी बना के ट्रैवल किया। उसकी कोई इंक्वायरी हो रही है, उसको अपडेट कर दीजिएगा। गुज़िश्ता रोज़ गज़ा के लिए बड़ा अच्छा जेस्चर हुआ, इमदादी सामान वहाँ पर पहुँचा, लेकिन एक सवाल है छोटा सा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो इस्लामी एटमी मुल्क के, आप जो गज़ा के लिए जो पाकिस्तान का जो किरदार है हुकूमत पाकिस्तान का, उससे आप मुतमईन हैं या गैर तसल्ली बख्श? थैंक यू वेरी मच सर।
دیکھیں غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں جتنا کیا جائے کم ہے. آپ مطمئن ہیں؟ آپ بھی نہیں ہیں مطمئن. 1.5 ارب مسلمان نہیں ہیں مطمئن, تو میں اور میری حکومت کیسے مطمئن ہوں گے؟ بچے شہید ہو رہے ہیں, خواتین شہید ہو رہی ہیں, ہسپتال پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ مجھے نہیں لگتا کہ کئی صدیوں میں اس طرح کا ظلم جو ہے نا کسی طاقت نے, کسی ریاست نے کسی کے خلاف کیا. لیکن اس کو میرے خیال میں اگر ہم ایسے اشتعال سے جوڑیں کہ ہم بطور ایک طاقت کے کیا کر رہے ہیں, بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے سوال کرنے چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کے جواب دینے چاہیے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. سعودیہ میں ایک اسپیشل سیشن کنوین ہو رہا ہے اسی حوالے سے, اور پرائم اس میں آبجیکٹو یہ ہے کہ فی الفور جو وائلنس ہے اس کی سیزیشن ہو, رک جائے, اور جو ہیومن کوریڈور ہے وہ اسٹیبلش ہو, اور ادویات, خوراک, یہ تمام چیزیں پہنچیں. پہلے تو اس سچویشن کو حاصل کریں, اس کے بعد باقی باتیں دیکھیں گی کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. فیک پاسپورٹ پہ ہو رہی ہے انکوائری. جی سر, آپ نے جو پریشر کی بات کی ہے وہ تو بالکل بجائے آپ کی, کہ ظاہر مختلف ممالک ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم وار آن ٹیرر میں امریکہ کے اور ویسٹرن الائی تھے, تو وہ اپنا سارا فضلہ چھوڑ کے بھاگ گئے یہاں سے. تو ہم اس ہیوج چیلنج جو اس گڈ سٹیپ جو گورنمنٹ کر رہی ہے, جو غیر قانونی جو افغان شہری ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے, لیکن ان کی سپورٹ ہمیں کیا ہے؟ ویسٹرن کنٹریز کہاں کھڑے ہیں, خاص طور پر امریکہ کا جو ہے اس میں کیا رول ہے, وہ ہمیں کیا اس میں مطلب ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہوں اس وقت اور ہمیں سپورٹ کریں. یہ پاکستان تو اکیلا اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا. یہ بظاہر حکومت نے اعلان تو کر دیا, لیکن بٹ اٹس اے ہیوج چیلنج. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب پریزیڈنٹ اوباما نے 2009 میں مطلب ایف پاک پالیسی اناؤنس کی تھی, تو اس کے کانٹیکس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کی ذمہ داری اس والے سے کیا ہے اور وہ کیا سپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کی سوال اور اسسمنٹ دونوں سے ایگری کرتے ہوئے, یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ بارہا ہم پورے ان 2 دہائیوں میں ہمیشہ یہ نقطہ پاکستان کی جانب سے اٹھتا رہا ہے کہ آپ تو اس خطے سے چلے جائیں گے, لیکن اس کی امپلیکیشنز کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا, جو ہم کر رہے ہیں. اور جتنی بھی مغربی طاقتیں ہیں, خصوص طور پہ امریکہ, ان کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں, کمیونیکیشن چینلز اوپن ہیں, اور اس حوالے سے بھی مختلف سطحوں پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور معاونت ہوئی تو ہم اسے ویلکم کریں گے, معاونت نہ بھی تو ہم یہ فیصلہ اپنے مفاد میں کر چکے ہیں, محدود وسائل کے تحت یہ کام ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. جی یہ خاتون کو موقع دیں, اور واحد خاتون بیٹھی ہوئی ہیں. شمائلہ اندلیب, اے پی پی. ابھی آپ نے بات کی کہ کون سے چینل سے؟ اے پی پی سے ہوں. جی ابھی آپ نے بات کی کہ یو ایس کا جو اسپیشل امیگریشن ویزا اسکیم ہے اس کی وجہ سے یہاں پر کافی ساری تعداد میں افغانس موجود ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہے اور شیئر کیا گیا ہے. کیا تعداد ہے ان کی, اور کیا ان کو ایلیگل فارنرز کی کیٹیگری میں شمار نہیں کیا جا رہا؟ اور یہ بھی بتائیے کہ یو ایس ایمبیسی نے کچھ ان کو پرمٹ لیٹرز ایشو کیے ہیں تاکہ یہ اپنا اسٹے کنٹینیو رکھ سکیں. ان کو پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کیا حیثیت دے گی اس لیٹر کو؟ اور اوور آل جو آپ کا یہ جو پورا پروسیس ہے اس کا کیا ٹائم فریم ہوگا؟ تھینک یو. دیکھیں جی, ایک تو یہ جو اللیگل اسٹیٹس کا کوشچن ہے وہ میرے خیال میں اگر مختلف وکلاء سے بھی مشاورت ہو تو زیادہ بہتر ہوگا, یہ سوال مزید ریفائن ہو جائے گا. اللیگل جب کوئی بھی کسی ملک میں انٹر ہوتا ہے اور وہ کوئی اپلیکیشن دے دیتا ہے ریگارڈنگ دیئر امیگریشن اسٹیٹس, تو اسی لمحے اس کو ایک لیگل اسٹیٹس ان سیٹلڈ انڈیویجول کے طور پہ حاصل ہو جاتا ہے. وہ ایک لیگل اسٹیٹس ہی ہوتا ہے. وہ لیگل اسٹیٹس اس کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتا یا نکالنے کا حکم نہیں دیتا, لیکن وہ اس لیگل فریم ورک میں آ جاتا ہے. تو جب یہ افراد جن کو کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ ایشو ہو گیا ہے تو وہ آپ کے فریم ورک میں آ گئے. یہ ہمارا کہنے کا مقصد اور ایکسپلینیشن ہے. وہ لوگ جن کو ہم واپس بھیج رہے ہیں یا انکریج کر رہے ہیں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, وہ انویزبل ہے.
उस इनविजिबिलिटी को विजिबल करने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। इनकी तादाद सरदस्त मेरे पास नहीं है कि कितनी है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ लोगों के साथ उनकी इंगेजमेंट है, और ये सिर्फ अमेरिका के साथ जुड़े हुए लोग नहीं, बाकी ममालिक के साथ भी हैं। तो वो तमाम के तमाम जो है ना एक टेम्प्रेरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट यहाँ पाकिस्तान में है, और उन्होंने यहाँ रहना नहीं है, उन्होंने यहाँ से मुख्तलिफ मगरबी ममालिक में जाना है, जिस पे हमें कोई इतराज़ नहीं है, और वो उनको लेके चले जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने उन्हें कहा है कि इंश्योर करें, जल्द अज जल्द एक टाइम लाइन हमें दें कि ये कब तक इनको लेके जाएंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि उस वक्त में ये तमाम लोग चले जाएं यहाँ से। जी, आप खड़े हो गए तो बोल लें। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। हालिया जो लहर है दहशत गर्दी की, हमने देखा कि जो हतमी तारीख आई है इलेक्शन की, उसके बाद उसने ज़ोर पकड़ा है। तो क्या ये सिर्फ महज इत्तफाक है या कोई हुस्न इत्तफाक है? और अगर इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिश लग रही है, तो ऐसे हालात में अगर ये चीज़ बढ़ जाती है और कहीं कंट्रोल से बाहर जाती है, तो इलेक्शन की डेट आगे जा सकती है। दूसरा, आपने क्रिकेट की बात की, पाकिस्तान लग रहा है कि कहीं सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और हमारा मैच इंडिया के साथ होगा। तो माजी की रवायत है कि जो सरबराह हुकूमत होते हैं या सरबराह मुमलिकत, इस तरह के बड़े मैचेस में उन्होंने ट्रैवल किया है इंडिया। तो क्या आपको अगर कोई दावत मिले तो आप जाएंगे? थैंक यू। देखें, दहशतगर्दी के लिए एक तो हुस्न इत्तेफाक का लफ्ज़ मेरे ख्याल में मैं तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। इत्तेफाक हो सकता है, हुस्न इत्तेफाक किसी अच्छी शय के लिए बात आप दुरुस्त है आपकी। मैं सिर्फ चॉइस ऑफ वर्ड्स अपनी बात कर लूँ कि अगर मैंने किसी पुराने दोस्त से मिलना, हुस्न इत्तेफाक हो सकता है। किसी अच्छे कारोबार का नतीजा आना हुस्न इत्तेफाक हो सकता है। और हुस्न इत्तेफाक के तहत बहुत सारी चीज़ें हैं जो नौजवानी, जवानी और बुढ़ापे से जुड़ी हुई होती हैं। तो लेकिन दहशतगर्दी हुस्न इत्तेफाक उसको मेरे ख्याल में उसको अगर हम अवॉइड करें तो शायद ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन उसकी होगी। इत्तेफाक हो सकता है। अब इत्तेफाकात पे मैं क्या जवाब दूँ? जब आप ख़ुद उसको कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक हो सकता है, इस पे हमारी असेसमेंट तो है, और मेरा नहीं ख्याल कि उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ है। टेररिस्ट जो हैं वो डिटर्मिन है, उन्होंने हमारे माशरे, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ फैलाने जंग कर रखा है, और ये जंग चाहे आप हालत इलेक्शन में हो या नॉर्मल हालत में हो, वो जारी रखते हैं। हमें भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए और हमें भी उसका जवाब उसी तरह देना चाहिए। ठीक है ना? स्पेकुलेटिव सवालात के स्पेकुलेटिव जवाबात मैं नहीं देता। जी बोलें आप। गुलाम रसूल कुंभर मेरा नाम है, KTN TV से मेरा ताल्लुक़ है। तारकीन वतन के हवाले से आपने खुशाइन बात बताई कि 2.5 लाख के करीब लोग जा चुके हैं। सर, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का ये इशू है, लेकिन सिंध के दारुल हुकूमत कराची में महाजरीन का ये बड़ा इशू है। मिसाल के तौर पर बिहारी, बर्मी, रोहिंग्या समेत मुख्तलिफ अक़वाम के लोग बसते हैं, गैर कानूनी बसते हैं। क्या उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी? जब हम बात करते हैं गैर कानूनी तारिकीन वतन की, तो सिर्फ हम अफ़गानिस्तान के लोगों का नाम सुन रहे हैं। ये कब से हैं? मेरे ख्याल में मैं जवाब दे गया हूँ आपको। जी शिराजी साहब, सारे काम हमसे कराने हैं। मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया आपको। ज़रा शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट ये भी बड़ी एक हैरान कुन बात है कि वो मुल्क के जो हालत जंग में है और जिसके एयर बेसिस पे उसके कंटोनमेंट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, उस मुल्क में एक पड़ोस का जो पुरअमन मुल्क है उसके लाखों लोग मुहाजिरीन के तौर पे रह रहे हैं। तो इस हवाले से आपने कहा तो है कि कोई दबाव नहीं है, लेकिन कोई पॉलिसी इस हवाले से भी आपने कोई इवॉल्व की है कि अब मुहाजिरीन को अपने घरों को वापस जाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा पुरअमन हो चुका है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और सर दूसरा ये है कि जो आप चाहते हैं पाकिस्तान भी इसी तरह पुरअमन हो जाए जैसे वो हुआ है?
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم میں تو نہیں چاہتا. تو اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ نے اس کے تعریفی پہلو کو اجاگر کیا اس لیے میں پوچھا. میرا خیال ہے کہ پرامن ہو چکا ہے وہ کافی حد تک. اچھی بات ہے, دعا گو ہیں اللہ کرے اور امن آئے وہاں. تو اور ڈیفینیٹلی سر اگر ہم نے اپنے گھر کو خیال ہی رکھنا تو میرے خیال میں کوئی نہیں رکھے گا. اور مور امپورٹنٹلی سر یہ اگر طالبان رجیم کو اگلے 10 برسوں تک تسلیم نہیں کیا جاتا تو ہم ان کو مہمان بنا کے بٹھائے رکھیں گے, گویا کہ مہاجرین ہمارے حصے میں رہیں گے پھر. اور سر تیسری بات جو بار بار سوال ہو رہے ہیں وہ 25,000 لوگ کے جو امریکہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور یقیناً یورپی ممالک باقی کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو وہاں پہ ریسیٹل کرنا ہے. یہ ریاستی مشینری کے ذمہ دار لوگوں نے میڈیا کو فیڈ بیک دیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ویئر باؤٹس کا پتہ ہی نہیں ہے, اور ان کا خیال یہ کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو انڈینز ہیں, انڈینز اوریجن کے ہیں اور پاکستان میں بطور مہاجرین رہ رہے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے تھریٹ ہیں. تو سر آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں, یقینی طور پہ آپ کے نالج میں یہ چیزیں ہوں گی. اور جیسے کہا گیا ہے کہ اگر امریکی سفیر آپ سے ملا ہے سر تو ڈیمانڈ کیا تھی, یقینی طور پہ موسم کا حال تو پوچھنے نہیں آیا ہوگا آپ سے, انہی ایشوز پہ بعض اوقات موسم پہ بھی بات ہوتی ہے. اچھا تو سر اگر یہ سوال بھی ہوا تو اس پہ آپ نے کیا پوزیشن لیا ہے, کیا آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ان کے اسٹے کو, بیٹھے رہیں گے یہاں پہ کیونکہ بتایا جا رہا ہے. ایک تو شاہد صاحب میں آپ سے ایک درخواست کروں گا, نو بڈی کین ڈیمانڈ اس, کین آئی ٹیک اٹ ایز این offense. Why do you think the Prime Minister of Pakistan can be demanded? Do you think that we are so nonsense کہ ایک ایمبیسڈر, کوئی بھی ایمبیسڈر ہوگا وہ آئے گا اور مجھ سے, میری حکومت سے, میری ایز این انڈیویجول کوئی حیثیت نہیں ہے, بٹ آئی ایم ریپرزینٹنگ 250 million people of Pakistan. No ambassador can demand me. ٹھیک ہے نا. میں نے پھر آپ کو درخواست کی ہے کہ حکومتیں ایک دوسرے سے معاونت کرتی ہیں, درخواست کرتی ہیں, ان درخواستوں پہ غور ہوتا ہے, کبھی ہم کرتے ہیں کبھی ہم سے ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ماضی میں شاید ایسا ہوا ہو. اب بہت سارے لوگوں کے متعلق بہت سارے سربراہان بہت کچھ کہہ رہے ہیں, میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا. مہربانی کریں, میری ریکویسٹ ہوگی, اٹس ناٹ اباؤٹ می. پلیز اگر مجھ سے کسی کو کوئی پریجوڈس ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ پہ لے جائے. یہ ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مسئلہ. اسٹیٹ آف پاکستان کو کوئی حکومت ڈیمانڈ اس طرح نہیں کر سکتی. آپ ان کے میجر نان نیٹو ایلائے رہے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے, اور 20 سال رہے ہیں. اس جنگ میں, وار آن ٹیرر میں, آپ, میں بطور معاشرہ, بطور ریاست تسلسل کے ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جہاں کی ایک پہلو کرٹیسزم کا لکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ وہیں سے ملتی رہی ہے, یہ جنگ ہم مل کے لڑتے رہے ہیں. یہ کیا ان حقیقتوں کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں یا ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. جہاں تک انڈیویجولز کی یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی اسسمنٹ کی بات ہے, بہت ساری جگہوں پہ جو اسسمنٹ ہے وہ پبلک ہوتی ہے, بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہوتی ہے. All I can say that they are vigilant, they are doing their job, they are very professional. اگر کوئی ایسے انڈیویجولز ہوں گے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو نیوٹرلائز کرنا, اس کی صلاحیت بھی پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس موجود ہے, ارادہ بھی ہے, اور انشاءاللہ اس کو انشور بھی کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں خواب غفلت میں پڑا ہوا ہوں, یہاں پہ کسی کچھ پتہ نہیں ہے اور نیچے ہی نیچے بہت کچھ پانی بہہ گیا ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. جو لوگ ان کے, جن کو وہ لے کے جا رہے ہیں, ہمارا پرنسپل سٹانس ہے, ہم ان کی معاونت کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو یہاں سے واپس دھکیلا جائے افغانستان کی جانب, ان کی جانوں کو خطرہ ہے. چاہے ان کا کردار برا تھا, اچھا تھا, اٹ از انٹرنل افغان پرابلم, ناٹ آر پرابلم. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہاں رہنے کی اجازت ہم انہیں قطعاً نہیں دے رہے, چاہے وہ 25,000 ہیں یا 2.5 لاکھ ہیں. جانا ہے انہوں نے, ان کو لے جانے والے تیار ہیں, ہم بھیجنے والے تیار ہیں. اس کی میکانزم پہ بات چیت جاری ہے, اس کے میکانزم کو اگری کیا جائے گا, اور اس اگریمنٹ کے تحت ہم اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. پیریڈ. جی بولیں. تھینک یو سر. خیبر ٹی وی اشفاق بنگش سر. سر پشتو میں ایک مثال ہے کہ وہ چو سرا لامدم سیزی
تو آپ بھی بلوچستان سے ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں 100 سالوں سے ان کے جو باؤنڈری پہ ہے, چمن باؤنڈری پہ, اس کو کارڈ ایشو ہوا تھا, جو کارڈ پہ اس کو اس وقت کی پالیسی کے تحت انہوں نے نہ پاکستان کا تذکرہ کارڈ بنایا نہ اس کا تذکرہ بنایا, جس طرح اس کے آئی ڈی کارڈ ہے. تو وہ لوگ ابھی احتجاج بھی کر رہے ہیں, ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں کوئی کچھ ٹائم دے یا پاسپورٹ بنانے کے لیے اس طرح بنا لیں, کیونکہ وہ تو باؤنڈری پر ہے, وہ تو پاکستان اور افغانستان ہم سے زیادہ جانتے ہیں, وہ تو دونوں کو ایک ہی مانتے ہیں. اور نہیں, کوئی دونوں کو جو ایک مانتے ہیں وہ اس طرف چلا جائے. دوسرا سر, دونوں مختلف ہیں, ایک پاکستان ہے ایک افغانستان ہے. اور بہت سارے لوگ ہم پہ ایک سیویئر کرٹیسزم یہ کرتے تھے کہ ہم افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ سمجھتے تھے. ہم علیہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ علیحدہ ملک ہے, تو اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ایک ہی ہے؟ مطلب کمال ہے یار. دیکھیں بنگش صاحب تو پختون سڑے میرا خبر خوب میں ہو رہا. صحیح. میں نے آپ کو جس طرح عرض کی کہ آذری پتہ ہے آپ کو 30% ایران کے آذریز ہیں, اور آذربائیجان کے اس طرف بھی آذریز ہیں, اور اس طرف شیراز کی طرف یہ بھی آذریز ہیں. کیا وہ اجازت دیتے ہیں؟ وہ بھی 100 سال سے نہیں 1000 سال سے رہ رہے ہیں. یہ عام اکیلے انوکھے نہیں ہیں. سینٹرل ایشین سٹیٹس میں تاجک اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں. تاجکستان والے اجازت دیتے ہیں, ازبک دیتے ہیں, ازبکستان میں اجازت ملتی ہے, ترکمن دیتے ہیں, ترکمنستان میں اجازت ملتی ہے. کہ افغانستان میں ترکمن نہیں ہے, صرف پشتون بس رہے ہیں. یہ انوکھا مسئلہ یہاں پر اس انداز میں پروجیکٹ کیا جاتا ہے جیسے ہمارے علاوہ یہ کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, جب آپ قومی ریاستوں کے تحت اس کی پالیسیز ڈیزائن کریں گے, قوانین بنائیں گے, آئین بنائیں گے, پارلیمان بنائیں گے, تو ان کے تحت یہ تمام پالیسیز امپلیمنٹ ہوگی نا. اب نیشنل آئی ڈی کارڈ بنانا ہر شہری کا فرض ہے, اور ریاست کا یہ فرض ہے کہ اس کو پرووائڈ کر کے دے. آپ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ وہاں نادرا کے ایکسٹرا موبائلز یونٹ بھیجیں, عملہ بھیجیں جو ان کو اس کا اجرا کروائیں. یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جناب ادھر بھی ایک ہیں ادھر بھی ایک ہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں, اس کو, یہ اس طرح مزید نہیں چل سکتے. لیکن ان کا اب مطلب جس طرح بہت سارے قبائل کا میرا یہی مشورہ ہے, ہم ایکسٹرا یونٹس بھیجیں گے, موبائل یونٹس بھیجیں گے, جن کے جو انٹائٹلڈ ہیں پیدائشی طور پہ پاکستان کے شہری کے طور پہ, ہم ان کو شناختی کارڈ ایشو کریں گے. لاسٹ سر جو بزنس بس اس سے زیادہ نہیں. جی مسٹر پرائم منسٹر, میں ABN ٹیلی ویژن سے ہوں. آپ سے صرف جاننا چاہوں غیر ملکی جو غیر قانونی افغانی کی جو واپسی کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے, اس واپسی کے پروسیس کے ساتھ ہی دہشت گردی ایک نئی لہر نے سر اٹھا لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں سر یہ جو افغانیوں کی جو واپسی ہے, یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, اس کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی یہ کہا کہ ہمارے کچھ تو خدشات ہیں, اور ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پہ جو انٹیلیجنس اسسمنٹ ہوتی ہے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے, بعض اوقات نہیں ہوتی. ہم ویجیلنٹ ہیں, ہم اس تمام پہلوؤں پہ غور کر رہے ہیں, اور یہ انشور کرائیں گے کہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس پالیسی سے اب انشاءاللہ واپسی ممکن نہیں ہے. جی, اور دس از دا لاسٹ کوشچن. میری فلائٹ ہے, میں نے نکلنا ہے. صاحب ایاز اکبر یوسف سے جیو سے ہوں. آپ نے اپنے انٹرویو میں لیفٹ اوورز کی بات کی تھی کہ جی جو جتنی بھی چیزیں اس وقت استعمال ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میاں والی کا انسیڈنٹ تھا اس پہ بھی جو ویپنز آئے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بھی غیر ملکی ہیں. ہمیں جیو نیوز کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ جب یہ تمام ٹرانزیشن ہو رہا تھا تو ہم وہاں پر ایئرپورٹ پہ موجود تھے, وہ تمام چیزیں میں ہی وہاں رپورٹ کر رہا تھا, اور ہم نے ہی دیکھی کہ تمام لیفٹ اوور موجود ہے. آپ نے بھی کہا, پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس وقت بھی ڈینائی کیا, کل پھر ڈینائی کیا کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں چھوڑا. تو ہم کیسے ان کو یہ باور کرائیں گے کہ آپ لوگوں نے وہاں پر جو اسلحہ چھوڑا ہے مختلف شے پہ جو ہمارے خلاف اب استعمال ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا کویشچن ہو رہا ہے, ڈالر کی قیمت پھر ایک مرتبہ اوپر جا رہی ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا اگر حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, ڈالر جو ہے نا وہ مارکیٹ میکانزم کے تحت نیچے اور اوپر آ رہی ہے, اور اس میں ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں پرٹیکولرلی انلیگل کرنسی ٹریڈ پہ جو کریک ڈاؤن تھا اس کی وجہ سے اس پہ امپیکٹ آیا. روپیہ 1.50 پیسے نیچے آنا یا اوپر جانا کوئی ایسی الارمنگ بات نہیں ہے. آپ سوچیں کہ یہاں پہ کیا پروجیکشنز ہو رہی تھی جب ہماری حکومت آئی کہ یہ ڈالر کہاں جا رہے ہیں.
اب تو اللہ کا فضل ہے، مطلب بہت زیادہ وہ اسٹیبلائز ہو چکا ہے. یہ بہت ہی نارمل مارکیٹ میکانزم کے تحت ہو رہی ہے، اینڈ لیٹ اٹ گو ان اے نیچرل وے. دوسرا ان کے ڈینائل یا ایکسیپٹنس میرے خیال میں اس کی ریلیونس نہیں ہے. یہ اب آبجیکٹیولی اسٹیبلش ہو گیا کہ ان کے اسلحہ یہاں پہ بلیک مارکیٹ میں بک بھی رہے اور استعمال بھی ہو رہے ہیں، اور اب اس کی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنسز سامنے آ رہی ہیں. ہم نے اس وقت، میں نے بھی جب کہا تھا، میں دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہوں، ہم کوئی کانسپریسی تھیوری کے تحت یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ امریکنز نے لیفٹ اوور کر کے جو ہے نا یہاں سے چلے گئے تاکہ ہم پہ لوگ حملہ آور ہو سکے. جو ایشو ہے وہ یہی ہے، لیٹ سے سپوز کہ جو 1.5 لاکھ افغان ملٹری تھی وہ آل آف اے سڈن 2 دن میں ڈس اپیئر ہو گئی. ان کا اسلحہ کہاں گیا؟ وہ اسمال ویپنز اور آرمز جو ان کے ساتھ تھے وہ انڈاکومنٹڈ ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس کے پاس ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلیک مارکیٹ میں اس کی خرید و فروخت ہو رہی، اور پھر اس کا دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کا کنسرن بھی ہوگا، ہم اس کو ہر سطح پہ اٹھاتے ہیں، امریکنز کے ساتھ اٹھاتے ہیں. میں نے امریکہ میں کئی میڈیا آؤٹلیٹس میں یہ بات کی ہے، ہم نے کہیں اس سے وی ہیو ناٹ شائڈ اوے، ہم نے کوئی ڈیفینسو نہیں ہوئے اس پہ. یہ پاکستان کے قومی مفاد میں تھا، ہم نے اس کا اظہار کیا ہے، اور اس کی ریئلائزیشن بھی ہے. بہت ساری شاید جگہوں پہ لوگ پبلکلی ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. یہ اسلحہ صرف پاکستان میں نہیں، پورے خطے میں بلیک مارکیٹ میں استعمال ہو رہا ہے، یہاں سے مڈل ایسٹ تک جا رہا ہے. تو یہ بہت ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے. تھینک یو جی، تھینک یو. اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی نیوز بریفنگ. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سال میں افغان سرزمین میں دہشت گرد کارروائیاں ہوتی رہیں. گزشتہ 2 سال میں سرحد پار دہشت گردی کی وجہ سے 2000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.